ہم نے وزٹ کیا دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے ایڈوانسڈ سویلائزیشن کے کھنڈرات کو، جہاں 5000 سال پرانے زندگی کے آثار آج بھی واضح طور پہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس زمانہ قدیم میں اتنی شاندار ٹاؤن پلاننگ دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ جس زمانے میں اینشینٹ ایجپشنز اپنے فیروز کی پوجا کرنے میں مصروف تھے، اسی زمانے میں یہ پکے گھر نہ صرف پکے بلکہ ڈبل اسٹوری گھر، اٹیچ اور پبلک باتھ رومز، ماڈرن جکوزی اسٹائل کے واٹر پروف پولز، روڈز، سیوریج سسٹم اور نئی ٹیکنالوجی بنانے میں مصروف تھے۔ پر جاننا یہ ہے کہ یہ سب آخر دنیا کے اس کونے میں کیسے کیا جاتا تھا۔ ہم کسی اور کی نہیں، موہنجو دڑو کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی وہ ایڈوانسڈ سٹی تھی جس نے ایکسپرٹس کو ابھی تک پہیلیوں میں جکیڑ رکھا ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کیا کھاتے تھے، کس کو پوجتے تھے؟ جہاں دنیا اینشینٹ گریکس اور ایجپشنز کی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہوئی، وہیں انڈس ویلی کے لوگوں کی لینگویج کو ابھی تک کیوں ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا؟ کیا اس کو جان بوجھ کر انکرپٹڈ رکھا گیا تھا؟ 5000 سال پہلے کڑی منصوبہ بندی سے اتنا جدید شہر کیسے بنایا گیا؟ اس دور میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا 4000 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپشنز کے ساتھ کون سا سیکرٹ کنیکشن تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ناظرین، یہ بات ہے دسمبر 1922 کی، جب انڈین آرکیولوجسٹ RD بینرجی ویسٹ انڈیا میں موجود انڈس ریور کے کنارے شکار پر نکلے تھے۔ ان کو ایک انتہائی خوبصورت ریڈ اسپاٹڈ ہرن دکھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے بھگایا، لیکن ہرن پاس میں موجود ایک جنگل کے اندر جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے RD بینرجی تھک چکے تھے اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان کا پیر ایک تیز دھار والے بلیڈ سے لگا۔ پہلی نظر میں یہ نارمل پتھر لگ رہا تھا، لیکن معائنہ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ 4500 سال پہلے برونز ایج میں استعمال ہونے والا ایک فلنٹ اسکریپر تھا۔ اس وقت یہ بلیڈ جانوروں کی کھال اتارنے یا مختلف چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس گنجان جنگل کے بیچ سے فلنٹ اسکریپر کا ملنا RD بینرجی کے لیے کافی حیرت کا باعث بنا، لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں بیل گاڑی پہ ایک لوکل شخص آیا اور جنگل کے ایک حصے میں سے کچھ سامان نکال کر بیل گاڑی میں لوڈ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی بنائی اینٹیں یعنی برکس تھیں جو وہ اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اس موقع پر RD بینرجی، جو کہ ویسے ہی آرکیولوجی کی فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس رکھتے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جس جنگل کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے نیچے ضرور آثار قدیمہ کا کوئی شہر دھسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں اپنا کیمپ لگا لیا، کچھ لوکلز کو ہائر کیا اور اگلے 4 مہینوں تک یہاں کھدائی کرتے رہے۔ آنے والے 4 مہینوں میں بینرجی کو یہاں سے جو کچھ ملنے والا تھا وہ آرکیولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے کافی تھا۔ جنگل کے نیچے سے اسٹیمپس ملیں جن پر نہ سمجھ آنے والے کریکٹرز اور کچھ جانور بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹیمپس کے امپریشن اپنے سینئر سر جان مارشل کو بھجوا دیے، جو اس وقت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ بے شک یہ اسٹیمپس ہزاروں سالوں کے بعد زمین سے نکالی گئی تھیں، لیکن سر جان مارشل ان کے امپریشنز پہلے بھی کہیں دیکھ چکے تھے۔ جی ہاں، RD بینرجی جس جگہ پر موجود تھے وہ موہنجو دڑو تھا، جبکہ 2 سال پہلے یہاں سے 600 کلومیٹر نارتھ میں ہڑپا سے ایسی ہی ہو بہو اسٹیمپس انڈین آرکیولوجسٹ دیا رام ساہنی کو بھی ملی تھی۔ یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں رہنے والے لوگ ایک ہی سویلائزیشن کے 2 الگ الگ شہروں میں بستے تھے۔ شروعات میں اس کو ہڑپن سویلائزیشن کا نام دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو اس سویلائزیشن کے دوسرے چھوٹے بڑے گاؤں ملنا شروع ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر انڈس ریور کے کنارے پائے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا نام دیا جانے لگا۔ لیکن انڈس سویلائزیشن صرف انڈس ویلی تک ہی محدود نہیں تھی۔ بلوچستان میں مکران کے کوسٹ سے لے کر ایسٹرن افغانستان، یمنا ریور اور گجرات سے لے کر نارتھ پاکستان میں بھی انڈس سویلائزیشن کے نشانات پائے گئے ہیں۔
कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी सिटीज मिल चुकी हैं, लेकिन चंद माहिरीन के मुताबिक ये नंबर 3771 तक जाता है। यानी इंडस सिविलाइजेशन ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर तक और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस पूरे ऑक्यूपाइड एरिया का अगर उस वक्त की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडस सिविलाइजेशन इन दोनों के कंबाइंड एरिया से भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैली थी। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख लोग बसते थे। मोहनजोदड़ो न सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी, बल्कि दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली एडवांस्ड सिटीज में भी ये पहले नंबर पर आती है। इसको ये नाम यहाँ के लोकल लोगों ने दिया है। सिंधी लैंग्वेज में टीले को कहते हैं दड़ो और मोहन का मतलब है मरे हुए, यानी मरे हुओं का टीला। 1925 से लेकर 1964 तक यहाँ एक्सकवेशंस का काम चलता रहा। 633 एकड़ पे फैले मोहनजोदड़ो के सिर्फ 10% एरिया को एक्सकवेट किया गया है और सिर्फ इसी में ही जो कुछ बाहर आया वो इस शहर में रहने वालों की सोच और रहन सहन की एक क्लियर पिक्चर जाहिर करता है। 5000 साल पहले इन्होंने अपने लिए एक प्लान्ड सिटी बनाई थी। एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक सड़कें और गलियां बिछाई गईं जो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, और जो सड़कें क्रॉस में बनाई गईं वो इनके ठीक 90 डिग्रीज में बनी हैं। मोहनजोदड़ो की पूरी सिटी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई देखी गई। एक अपर सिटी है जिसको सिटाडेल कहा जाता है। ये लोअर टाउन से मुख्तलिफ है, जिसमें सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स मौजूद हैं। जैसा कि आजकल की मॉडर्न सिटीज में गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अलग एरिया होता है। इसमें शामिल है एक कॉलेज जहां लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, एक ग्रेनरी यानी अनाज का गोडाउन, इसमें हवा के गुजर के लिए रोशनदान भी मौजूद थे और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी। ग्रेनरी को देखकर ये अंदाजा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कितनी फिक्र करती थी। सैलाब या मुश्किल हालात में ग्रेनरी में स्टोर किया हुआ अनाज लोगों में बांटा जाता था। इसके बाद आता है ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसकी दोनों साइड्स पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। ये इतना ही पानी है जितना आजकल छत पे लगे 30 वाटर टैंक्स को मिला लिया जाए। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान मालूम पड़ा कि ग्रेट बाथ की दीवारों को जिप्सम और बिटुमेन यानी डांबर से वाटर टाइट किया गया था। जिप्सम जो कि प्लास्टर के तौर पे इस्तेमाल किया गया और बिटुमेन एक वाटर प्रूफ हाइड्रोकार्बन है जो आजकल भी वाटर प्रूफिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ पिलर्स देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा तालाब एक बड़ी छत के नीचे था, जिस तरह आजकल के कवर्ड पूल्स होते हैं। इसमें पानी भरने के लिए साथ ही एक बड़ा कुआं भी मौजूद है और पूल से पानी निकालने के लिए भी एक खास सिस्टम डिजाइन किया गया था। बाथ के बॉटम पे आप ये सुराख देख सकते हैं जो कि एक बड़े नाले में निकलता है और यहाँ से पानी होता हुआ शहर से बाहर दरिया की ओर निकाल दिया जाता था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था ये अभी तक सही से वाज़ेह नहीं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यहाँ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी। सिटाडेल यानी किले में और भी काफी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ऐसी है जो इन सब से अलग है। इसको पूरी तरह से एक्सकवेट नहीं किया गया, लेकिन ये मिस्टीरियस बिल्डिंग 4800 स्क्वायर फुट के एरिया पर फैली हुई है, जिसमें 20 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं। असल में ये कोई बड़ा असेंबली हॉल था जिसमें यहाँ के ऑफिशियल्स इकट्ठे होते थे, या फिर कोई सेरेमोनियल हॉल जहाँ छोटे बड़े फंक्शंस किए जाते थे। मोहनजोदड़ो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर्स, बल्कि पूरा शहर ही एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ऐसा नॉर्मली सिर्फ तभी किया जाता है जब घरों को बारिश के पानी या फिर सैलाब से महफूज रखना हो।
آج بھی موہنجو دڑو سندھ کے جس حصے میں موجود ہے، یہاں ہر دوسرے سال بارشوں کی وجہ سے پورے گاؤں سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ 5000 سال پہلے سیلاب کو نظر میں رکھتے ہوئے پورے شہر کو ہی اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ ایک خاص پلان کے تحت بنایا گیا تھا۔ لیکن پورے شہر کو پلیٹ فارم پہ بنانے کا مقصد صرف بارش کے پانی سے ہی بچنا نہیں تھا، بلکہ موہنجو دڑو کے لوگ ایک نیا سسٹم ایجاد کر چکے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ جی ہاں، پوری سٹی میں شاندار ڈرینیج سسٹم انسٹال کیا گیا تھا۔ شہر کی ہر بلڈنگ اور چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی اس ڈرینیج سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس دور میں وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ ڈرینیج کے پانی کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے پورے شہر کا اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ بننا بہت ضروری ہے۔ یہ سیوریج سسٹم کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد اس میں مین ہولز رکھے گئے تھے تاکہ بلاک ہونے کی صورت میں کچرا صاف کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سیوریج سسٹم کو لائم اسٹون کے پتھروں سے ڈھکا گیا تھا۔ یہ نہ صرف کسی حادثے سے بچنے کے لیے، بلکہ لائم اسٹون کی خاصیت ہے کہ وہ بدبو کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ صفائی کو لے کر کتنے سیریس تھے۔ اس وقت اینشینٹ ایجپشنز اور میسوپوٹیمینز کے پاس بھی ایسا ڈرینیج سسٹم نہیں تھا اور نہ ہی ایسے روڈز۔ ایون آج کل بھی انڈیا اور پاکستان کے کافی دیہاتوں میں اس طرح کا سیوریج سسٹم نہیں پایا جاتا۔ موہنجو دڑو میں صرف 10% ایکسکیویشنز میں ہی 700 ویلز ملی ہیں، 700 کنویں۔ حالانکہ پہلے تو انڈس ریور میں پانی کافی زیادہ تھا جو بالکل اس کے برابر سے گزرتی تھی، لیکن پھر بھی یہاں جگہ جگہ پر کنویں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پبلک کے لیے بڑے کنویں تھے، جبکہ کئی گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے کنویں موجود تھے۔ قلعے سے ہٹ کر لوور ٹاؤن میں زیادہ تر صرف گھر، مارکیٹس اور انڈسٹریل زون بنا ہوا تھا۔ خاص طور پر قلعے کے ایسٹ میں واقع اس ایریا میں یہاں کے بزنس مین یا پھر زیادہ مالدار لوگ رہتے تھے۔ یہاں صرف گھر ہی نہیں بلکہ ڈبل اسٹوری گھر بھی بنے تھے، جن کے برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں اوپر والے فلورز پہ جاتی ہیں۔ ان کی چھت جن پلرز پر کھڑی تھی وہ نشانات آج تک واضح ہیں۔ یہاں کے کنویں 10 فٹ تک اٹھے ہوئے جو خاص فرسٹ فلور پہ رہنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں مارکیٹس میں ہمیں ایک شاپ کے اندر بڑا سا تندور بھی دکھا جہاں روٹیاں پکائی جاتی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی یہ اشارہ دیتی ہے کہ شاید یہاں لوگ لائن بنا کر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ مارکیٹ میں ایک دکان ایسی بھی تھی جس کے اندر ٹیک اوے ونڈو موجود تھی، جیسا کہ آج کل کے ماڈرن فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس میں ہوتی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے اس ایریا میں ایک گھر کی دیوار دوسروں سے کافی مختلف ہے۔ اندر سے یہ مٹی سے بنائی گئی ہے، جبکہ اس کے باہر والا پورشن پکی اینٹوں کا بنا ہے۔ یہ خاص اہتمام اس گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پرفیکٹ پلاننگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ تمام لوور ٹاؤنز کے بیچ سے گزرنے والی چوڑی سڑک بالکل سیدھی بنائی گئی تھی، جس کو گوگل ارتھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شاید یہ سڑک اس وقت کا امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا۔ اسی ایریا کی فوٹیجز بنانے کے دوران ہمیں یہاں ایک دیوار میں 5000 سال پرانا آرٹیفیکٹ دھسا ہوا ملا۔ 2.5 انچ کی یہ کون دکھتی تو رائفل کی گولی جیسی ہے، لیکن اصل میں یہ مٹی کا بنایا ہوا ایک ایسا ایکوپمنٹ ہے جو اس وقت ٹائم دیکھنے کے کام آتا تھا۔ اس کو سورج کے نیچے سیدھا کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر اس کون سے بننے والے شیڈو سے دن کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری کونز پہلے بھی ایکسکیویشن میں یہاں سے مل چکی ہیں۔ موہنجو دڑو کی دیواروں میں یہاں زندگی کی جھلک آج بھی نظر آتی ہے۔ ایک دیوار میں مٹی کے برتن اور بینگلز کے ٹکڑے، استعمال شدہ کوئلے اور ہڈیوں کے پیسز بھی دکھائی دیے۔ یہ دیکھو، یہ ہڈیاں ہیں، ایک ہڈی یہ ہے، ایک ہڈی یہ ہے، ایک ہڈی، ایک یہ رہی ہڈی، برتنوں کے ٹکڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ برتنوں کے ٹکڑے ہیں، ایک یہ رہا، ایک یہ رہا، صرف یہ نیچے دیکھو، یہ دیکھو گول دیکھ رہے ہو۔ پر ہڈیوں کے ٹکڑوں اور استعمال شدہ کوئلوں کا دیواروں کے اندر کیا کام؟ یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے اس قدرتی آفت کا جس نے موہنجو دڑو کو ان کھنڈرات میں بدل دیا ہے، جیسا کہ فلڈز یعنی سیلاب۔
ہڈیوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے ٹوٹل 37 ڈھانچے مل چکے ہیں، جن میں سے 14 ڈھانچے ایک ایسے کمرے سے ملے جس کو روم نمبر 74 کہا جاتا ہے، یا پھر آسان لفظوں میں اسکیلیٹن روم۔ اسی اسکیلیٹن روم میں سے 14 ڈھانچے نکالے گئے، لیکن یہ ڈھانچے پورے نہیں تھے، یعنی کسی کا نچلا حصہ نہیں تھا تو کسی کا سر نہیں تھا۔ ان کے ڈھانچے آدھے ملے ہمیں، کچھ یہاں تک ملے، نیچے کا حصہ ٹانگیں وغیرہ نہیں ملے، کچھ کی گردنیں وہاں پہ پڑی ہیں، باقی ڈھانچہ ملا ہے، کچھ کی جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بازو کٹے ہوئے ملے، کچھ زخمی ملے ہوئے ہیں، مطلب دے آر ٹوٹلی انجرڈ اینڈ beheaded and wounded badly۔ اس منظر کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو آج بھی میوزیم میں پڑی ہے، پر سوال یہ ہے کہ صرف ایک ہی روم میں اتنی لاشیں کیوں رکھی گئی تھی؟ کیا یہ لوگ دب کر مر گئے یا پھر مرنے کے بعد ان کو یہاں لا کر کسی نے رکھا تھا؟ اس بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اسی ایریا میں گھروں کے درمیان گزرنے والی ایک گلی ہے جس کو ڈیڈ مین لین کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی ایک بنا سر کے ڈھانچہ ملا تھا۔ ایچ آر ایریا کے برابر میں وی ایس ایریا ہے، جہاں ایک انوکھا کمرہ موجود ہے۔ اسی کمرے کی زمین پر اینٹوں سے گول گول ہولڈرز بنے ہیں اور اسی کمرے میں ایک کنواں بھی موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہولڈرز میں کوئی برتن یا بڑی کڑاہی رکھی جاتی تھی۔ کمرے میں ایک ڈرین ہول بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکن آرکیولوجسٹ مارک کینور کا ماننا ہے کہ یہ کوئی ریسٹورنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ یہ کپڑا ڈائی کرنے والے کی ورک شاپ تھی۔ کپڑا ڈائی کرنے کے پروسیس میں گرم پانی کے اندر رنگ اور کپڑے کو ڈالا جاتا ہے۔ ابلتے ہوئے پانی کے پریشر سے رنگ آسانی سے کپڑے کے اندر تک چڑھ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی سندھی اجرک اسی پروسیس کے تھرو بنائی جاتی ہے، جس کی کڑیاں 5000 سال پہلے موہنجو دڑو سے ہی ملتی ہیں۔ 1925 میں یہاں سے ملنے والے پریسٹ کنگ کے اسکلپچر کو بھی کاندھے پر ایک اجرک جیسی شال پہنی ہوئی ہے۔ پر کیا یہ پریسٹ کنگ واقعی موہنجو دڑو کا رولر یا بادشاہ تھا؟ موہنجو دڑو سے ملنے والے اسکلپچر کو دیکھا جائے تو اس میں ایک شخص کی صاف ستھری داڑھی ہے۔ اس نے سر پر بینڈ پہن رکھا ہے، بالوں پر کنگھی، بازو پر پتھر، کاندھے پر پرنٹڈ شال رکھی ہے اور اس کی آنکھیں بند پڑی ہیں۔ اس کا یہ حلیہ دیکھ کر کسی نے کہا یہ پریسٹ یعنی پجاری لگتا ہے جو پوجا کرنے میں مصروف ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ یہاں کا کنگ لگتا ہے۔ ان دونوں اوپینینز کو مکس اپ کر کے اس کا نام پریسٹ کنگ ہی پڑ گیا۔ اصل میں یہ اتنا بڑا نہیں، صرف 6 انچ کا چھوٹا اسکلپچر تھا اور اس کا نچلا حصہ آج تک مسنگ ہے۔ اسی طرح موہنجو دڑو کا شہرت پانے والا دوسرا اسکلپچر اس ڈانسنگ گرل کا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈانس کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایکسکیویشن کے بعد یہ دونوں اسکلپچرز کافی عرصے تک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ہیڈ کوارٹرز نیو دہلی میں پڑے رہے، لیکن پھر 1970s میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی سے ریکویسٹ کی کہ یہ دونوں اسکلپچرز پاکستان کو واپس کیے جائیں۔ اندرا گاندھی نے بھٹو کو کہا کہ یہ ڈانسنگ گرل تو ہم نہیں دے سکتے، پر آپ اس مولوی صاحب کو لے جا سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے اس کی کاپی کراچی میوزیم میں پڑی ہے، جبکہ اوریجنل اسکلپچر خراب نہ ہو اسی وجہ سے اس کو پریزرو کر کے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ موہنجو دڑو اور انڈس ویلی کے لوگ کافی ٹیلنٹڈ یعنی ہنرمند تھے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی اپنائی نہیں بلکہ ایجاد کی تھی۔ ان کا مین انکم سورس ایگریکلچر تھا۔ انڈس ریور کے بہاؤ کی وجہ سے یہاں کی زمین کافی زرخیز تھی۔ یہ لوگ ویٹ، بارلے یعنی گیہوں اور جو کے ساتھ ساتھ کیلا، خربوز اور مٹر کی فصلیں بھی لگاتے تھے، پر ان کی سب سے بڑی کامیابی کپاس کی کھیتی تھی۔ یہاں تک کہ اس وقت ایجپٹ اور میسوپوٹیمین سیولائزیشن میں بھی کپاس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ انڈس ویلی میں کپاس کی پروڈکشن موہنجو دڑو سے بھی 2000 سال پہلے یعنی آج سے 7000 سال پہلے کی گئی تھی۔ کپڑے کے اصل ٹکڑے چاندی کے گلدان اور تانبے کی چیزوں کے ڈھکن سے جڑے ہوئے پائے گئے۔ ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ یہاں استعمال ہونے والی اینٹوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس زمانہ قدیم میں انہوں نے ایک ہی سائز کی اینٹیں بنائی تھی۔ پہلے یہ لوگ اینٹوں کو سورج کی گرمائش میں پکاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھٹی میں اینٹیں پکانے کی ٹیکنالوجی ایجاد کی۔
پر سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ اینٹیں پکانے کے لیے یہ لکڑی کہاں سے لاتے تھے؟ موہنجو دڑو کا ایریا تو خشک سال لگتا ہے، پر یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا۔ پہلے یہ پورا ایریا گھنے جنگلات سے بھرا ہوتا تھا اور بیچ میں انہوں نے اپنا شہر بسایا ہوا تھا، اور یہ جنگل ہی تھا جو ان کو سینکڑوں ٹن جلانے کے لیے لکڑی فراہم کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس بھی اس سویلائزیشن کی ہنر مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ برونز سے بنایا گیا مرر اور لکڑی سے بنی کنگھی، مٹی اور برونز سے بنی جولری، تانبے سے بنی کلہاڑی، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، کپڑا سینے کی سوئی، سرما دانی، مسالہ پیسنے کے لیے پتھر، پینٹڈ پاٹس، باتھ ٹب، طرح طرح کے بچوں کے کھلونے جس میں بالز اور لٹو بھی شامل ہیں، مختلف سیلز جس سے ٹھپے لگائے جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ویٹ سٹونز۔ ان ویٹ سٹونز کی جب ٹھیک سے جانچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ لوگ مختلف چیزوں کو تول کر بیچا کرتے تھے۔ ان کا جو چھوٹے سے چھوٹا ویٹ ہے اس کا وزن آج ایگزیکٹلی 0.856 گرامز بنتا ہے، اور سب سے کامن ویٹ 13.7 گرامز کا۔ اگر سب سے چھوٹے ویٹ کو 16 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ ایگزیکٹلی 13.7 گرامز ہی بنتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوری انڈس سویلائزیشن میں یہی اسٹینڈرڈ چلتا تھا۔ جہاں سے بھی ایسے ویٹس ملے ہیں ان سب کا ایک جتنا ہی وزن تھا۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ اپنی اکانومی اور بزنس کو لے کر بھی کافی سیریس تھے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ آپس میں ہی چیزوں کی لین دین کرتے تھے یا پھر باہر کی دنیا سے بھی ان کا کوئی سیکرٹ کنیکشن تھا؟ اس راز سے پردہ تب اٹھا جب جان مارشل نے ہڑپا اور موہنجو دڑو سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کو ایلسٹریٹڈ لنڈن نیوز پیپر میں پبلش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آرٹیکل 20 سپٹمبر 1924 کو ایلسٹریٹڈ لنڈن میں چھپا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب دنیا پہلی بار اس سویلائزیشن کا نام سن رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے لوگ صرف میسوپوٹیمین اور ایجپشن سویلائزیشن کے بارے میں جانتے تھے۔ اس آرٹیکل کو پڑھنے اور مختلف آرٹیفیکٹس کی تصویریں دیکھنے کے بعد عراق سے تعلق رکھنے والے آرکیولوجسٹ نے جان مارشل سے کانٹیکٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سیلز آپ نے پبلش کی ہیں ویسی ہی سیلز ہم میسوپوٹیمین روئنز سے بھی نکال چکے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا 2200 کلومیٹر دور میسوپوٹیمیا، جہاں آج عراق موجود ہے، ان سے ٹریڈنگ ریلیشن بھی تھا، اور میسوپوٹیمیا کا ایجپشن سویلائزیشن سے کنیکشن تھا۔ انڈس ویلی کی ایک نایاب کارنیلین بیڈ ایجپٹ سے بھی مل چکی ہے، جس کے بارے میں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ پہلے انڈس ویلی سے میسوپوٹیمیا آئی اور وہاں سے ایجپٹ گئی تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈس ویلی کے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ ان کا کام اس وقت انٹرنیشنلی مانا جاتا تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انڈس سے میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ میں 3 سے 5000 سال پہلے امپورٹ کی گئی تھیں۔ ان میں ویٹس، نایاب تراشے ہوئے پتھر، بریسلیٹس، بیڈز اور سیلز موجود ہیں۔ اب اگر ان کا باہر کی دنیا سے کنیکشن بھی تھا تو آخر وہ لوگ انڈس سویلائزیشن کے لوگوں کو کس نام سے پکارتے تھے؟ آخر ان کا کوئی تو نام ہوگا۔ اس کا کلو ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور سچی اسٹوری سے ملتا ہے۔ میسوپوٹیمیا میں اکادین امپائر کے رولر سارگان نے اپنے شہر میں ایک بہت بڑا مندر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس مندر کو سجانے کے لیے دنیا کی قیمتی چیزیں استعمال کی گئیں۔ سارگان بادشاہ نے عراق سے ملنے والی ٹیبلٹس پہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے بحری جہاز دلمن، مگان اور میلوہا بھیجے تھے، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ وہاں سے جو قیمتی چیز ملے وہ لے کر آؤ۔ دلمن اس وقت پرشین گلف کے ایریا کو کہا جاتا تھا جو آج کا بحرین ہے۔ مگان کی شناخت عمان اور مکران سے ہوئی ہے، جبکہ میلوہا کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سارگان بادشاہ نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا نام لکھا ہے۔ اکادین امپائر کے ریکارڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ میلوہا سے ٹمبر یعنی لکڑی، کارنیلین جو کہ ایک قیمتی پتھر ہے، اور ہاتھی کے دانت منگائے گئے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں آج بھی سب کانٹیننٹ یعنی انڈیا میں پائی جاتی ہیں۔ ٹمبر کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، کارنیلین آج بھی گجرات سے نکالا جاتا ہے، اور ہاتھی کے دانتوں کی بات کی جائے تو انڈیا میں ایشین ایلیفینٹس کی 60% پاپولیشن آباد ہے۔
मेसोपोटामिया यानी इराक जाने के लिए उस वक्त दो रास्ते थे। एक जमीनी रास्ता था जो इंडस वैली से होता हुआ अफगानिस्तान, ईरान और इराक को जाता था, और दूसरा रास्ता समंदरी था। इंडस रिवर के बहाव के साथ कश्तियों पे सामान लादकर समंदर के जरिए पर्शियन गल्फ तक पहुंचाया जाता था। 5000 साल पहले समंदर का लेवल काफी नीचे था। पर्शियन गल्फ, जिसकी डेप्थ सिर्फ चंद मीटर ही है, ये पहले जमीन का हिस्सा हुआ करता था। और इस पॉइंट पे जहां अभी दुबई का ईस्टर्न कोस्ट है, यहीं से मेसोपोटामिया की टेरिटरी शुरू हो जाती थी। यानी जिस पॉइंट पर इंडस रिवर समंदर में गिरती है, वहां से इराक जो आज 2000 किलोमीटर बनता है, यही रास्ता पहले 1000 किलोमीटर लंबा होता था। मोहनजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीजें तो हम जान चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हम नहीं जान पाए, जिनमें सबसे ऊपर यहाँ बोली और लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज को इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, हिंदी के 46 और उर्दू के 39। इन हर एक अल्फाबेट की अपनी ही यूनिक साउंड है। इसी तरह इंडस स्क्रिप्ट में अभी तक टोटल 419 अल्फाबेट्स या फिर फिगर्स रिकॉर्ड की गई हैं। अभी तक कई अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट ताहाल अभी तक डिकोड नहीं हो पाई। हम इस स्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और वो भी ऐसे मालूम पड़ा क्योंकि कुछ टैबलेट्स में जब लेफ्ट साइड पे जगह कम पड़ रही थी तो लिखने वाले ने कैरेक्टर्स को छोटा करके फिट कर दिया। इंडस स्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज थी, और शायद ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि इसके बारे में कोई जान ना पाए। और अब हम जानते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो मोहनजोदड़ो में मौजूद तो है, लेकिन असल में ये उन्होंने बनाई नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की पहचान और यहाँ के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, असल में ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो खत्म होने के करीब 2000 सालों के बाद खुशान बादशाह के दौर में बनाया गया था। स्तूपा की खास बात यह है कि इसके अंदर एक पॉट रखा जाता था जिसमें बुद्धा की एशेज होती थी। बुद्धा एक बुद्धिस्ट धर्म के रिलीजियस टीचर थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। जब वो मर गए तो उनकी बॉडी को लेकर उनके फॉलोअर्स में ही एक बवाल मच गया। हर कोई उनकी बॉडी के लिए लड़ने झगड़ने लगा। आखिरकार फैसला ये हुआ कि बुद्धा की बॉडी को जलाकर उनकी एशेज को उनके फॉलोअर्स के बीच बांट दिया जाएगा। पॉट में बुद्धा की एशेज लिए उनके फॉलोअर्स को जहां भी ऊंचा टीला नजर आया वहां उन्होंने एक गुंबद बनाया, उसमें बुद्धा की एशेज रखी और चारों तरफ कमरे बनाकर वहां पूजा स्टार्ट कर दी। लेकिन मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी से पहले ही आसपास रहने वाले लोग खजाने की तलाश में स्तूपा के अंदर गए और इस पॉट को तोड़ दिया, जिसके टुकड़े 1925 में एक्सकवेशंस के दौरान मिले थे। अभी तक हमने मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी के बारे में जाना, इनकी शानदार टाउन प्लानिंग, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, स्तूपा की हकीकत और इंडस सिविलाइजेशन का बाहर की दुनिया से ताल्लुक के बारे में जाना। लेकिन आखिर इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली कहाँ गई? ये एक आखिरी सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से सिर्फ गिने चुने स्केलेटन्स ही मिले हैं, यानी ये जगह अचानक से खंडरात में नहीं बदली। मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया 633 एकड़्स पर मबनी था और उसमें से सिर्फ 10% एरिया पर एक्सकवेशंस हुई हैं। यानी अभी तक 90% शहर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर में 50,000 से 1 लाख लोग रहते थे। अगर यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती थी तो हमला या कुदरती आफत की सूरत में यहाँ सिर्फ 37 नहीं बल्कि सैकड़ों ढांचे मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि ये जगह आहिस्ता आहिस्ता खाली हुई है। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जगह उनको छोड़नी पड़ी। सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर का तबाह होना, इंडस रिवर में पानी का कम होना और बाहर से आने वाले लोगों का हमला करना। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि यही वो वजूहात थीं जिनकी वजह से मोहनजोदड़ो के लोग अपने शहर को छोड़ गए। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग यहाँ से किसी और जगह पर नहीं गए बल्कि पूरे सिंध में डिवाइड हो गए
اور آہستہ آہستہ اپنی اصل شناخت ہی بھول گئے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت انڈس سویلائزیشن کا کلچر اور آج کل کے لوکل کلچر کا آپس میں میچ ہونا ہے۔ یہاں کی خوبصورت پوٹری، جس کو ہالہ ہینڈی کرافٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کی جڑیں بھی 5000 سال پہلے انڈس سویلائزیشن سے ہی ملتی ہیں۔ یہاں کی ٹریڈیشنل اجرک آج بھی سندھ میں بنائی جاتی ہے۔ کلہاڑی کا ڈیزائن جو موہنجو دڑو سے ملا، ویسا ہی ڈیزائن آج تک فالو کیا جا رہا ہے۔ پر بہت سے ایسے طور طریقے بھی ہیں جو ریلیجیس وجوہات کی وجہ سے آج فالو نہیں کیے جاتے، جیسا کہ بریل اور کھانا۔ موہنجو دڑو میں مرنے کے بعد 3 طریقوں سے باڈی کا بریل کیا جاتا تھا۔ یا تو ان کو جلا دیا جاتا تھا، یا پھر باڈی کے کسی ایک حصے کو دفنایا جاتا تھا، اور تیسرے طریقے میں پوری باڈی کو سجا دھجا کر اس میں ضروری سامان رکھ کر دفنایا جاتا تھا۔ کیونکہ موہنجو دڑو کے لوگ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین رکھتے تھے، جیسا کہ اینشینٹ ایجپٹ میں ہوتا تھا۔ باڈی کے ساتھ جولری اور کھانا پینا بھی ساتھ ہی دفنایا جاتا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت ان کے پاس ضروری سامان موجود ہونا چاہیے۔ کھانے کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ اناج کے علاوہ کچوا اور مگرمچھ بھی کھاتے تھے۔ ایکسکیویشنز کے دوران کئی جگہ سے ایسے برتن ملے جس میں کچوے کے شیلز موجود تھے۔ ریسنٹلی یہاں پہ کام ہو رہا تھا 2022 میں 23 میں، تو کام کرتے کرتے ریپیئر کا کام کرتے ایک پیالہ ملا، اس کے اندر سکے تھے 2000 سال پرانے۔ اچھا، ان کا وزن تھا 5.5 کلو کاپر کے، وہ کشان بادشاہوں کے زمانے تھے۔ آج پاکستان گورنمنٹ نے موہنجو دڑو پر مزید ایکسکیویشنز پر پابندی لگا رکھی ہے، کیونکہ جو اسٹرکچرز پہلے زمین کے اندر محفوظ تھے ان پر آج آب و ہوا بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر اس کی ریسٹوریشن کی طرف توجہ نہ دی گئی تو ان قریب ہم اس قدیم زیور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔